بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ تبوک میں مسلمانوں نے حملہ کیا؟ نبی کا حکم کس نے نہیں مانا؟ کیا اصحاب میں منافق بھی تھے؟ یہ جی مسند احمد بن حنبل ہے، جلد دہم ہے، صفحہ اس کا 954۔ یہ حضرت ابو طفیل سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں منادی کو حکم دیا۔ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا ہے، اس راستے پر کوئی نہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے حضرت حذیفہ رضی اللہ اور پیچھے حضرت عمار رضی اللہ عنہ تھے کہ اچانک کچھ سواریوں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ سامنے آ گیا، جنہوں نے حضرت عمار کو گھیر لیا۔ حضرت عمار رضی اللہ پیچھے تھے، وہ ان سواریوں کے چہروں پر مارنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطرے کا احساس ہوتے ہی حضرت حذیفہ سے سواری روکنے کے لیے کہا اور نیچے اتارا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھاٹی سے اترنے لگے۔ اسی دوران حضرت عمار رضی اللہ بھی واپس آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، عمار، کیا تم ان لوگوں کو پہچان سکے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اکثر سواریوں کو تو میں نے پہچان لیا ہے، لیکن لوگوں نے اپنے چہروں پر ڈھاٹا باندھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ان کا ارادہ معلوم ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا ارادہ یہ تھا کہ نبی کو لے جائیں اور اوپر سے نیچے دھکیل دیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ تھا ان کا۔ پھر حضرت عمار نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کو سخت سست کہا اور کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس گھاٹی میں کتنے آدمی تھے؟ اس نے کہا 14۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھی ان میں شامل ہو تو وہ 15 ہوتے ہیں، جن میں سے 3 کو نبی نے معذور قرار دیا تھا، جن کا کہنا تھا کہ باخدا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منادی کی آواز نہیں سنی تھی اور ہمیں معلوم نہ تھا کہ ان لوگوں کا کیا ارادہ تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ 12 آدمی جو باقی بچے وہ دنیوی زندگی اور گواہوں کے اٹھنے کے دن دونوں موقعوں پر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں۔ ولید کہتے ہیں کہ حضرت ابو طفیل نے اس غزوے کے متعلق بتایا تھا کہ نبی نے جب پانی کی قلت کا علم ہوا تو لوگوں سے فرما دیا تھا اور منادی اعلان کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی شخص پانی پر نہ جائے، لیکن نبی جب وہاں پہنچے تو کچھ لوگوں کو وہاں موجود پایا جو ان سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لعنت و ملامت کی۔ تو جناب یہ اصحاب ہی ہیں نبی کے، جنہوں نے کچھ نے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور کچھ ان سے پہلے ہی پانی پر پہنچ گئے تھے۔ آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے، حدیث مسند احمد بن حنبل سے ہے۔ حدیث کا جو لفظ تھا حرف بحرف آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ جی صحیح مسلم کی جلد 6 ہی ہے، اور ایک اور حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے تھے کہ جب آپ لڑائی پر جاتے تو وہ پیچھے رہ جاتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گھر بیٹھنے سے خوش ہوتے۔ پھر جب آپ لوٹ کر آتے تو آپ سے عذر کرتے اور قسم کھاتے اور یہ چاہتے کہ لوگ ان کی تعریف کریں ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے۔ تب اللہ نے یہ آیت اتاری، مت سمجھ ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے سے اور چاہتے ہیں کہ تعریف کیے جائیں ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے، کہ وہ چھٹکارا پائیں گے عذاب سے، ان کو دکھ کی مار ہے۔ یہ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم ہے، جلد 6 ہے۔ کیس سے روایت ہے، میں نے عمار بن یاسر سے پوچھا، تم نے جو حضرت علی کے مقدمہ میں یعنی ان کا ساتھ دیا لڑے معاویہ سے، یہ تمہاری رائے ہے یا تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باب میں کچھ فرمایا تھا؟ عمار نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کوئی بات ایسی نہیں فرمائی جو اور عام لوگوں سے نہ فرمائی ہو، لیکن حضرت حذیفہ نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، ان میں سے 8 جنت میں نہ جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھسے، یعنی
ان کا جنت میں جانا محال ہے، اور 8 کو ان میں سے بیلا سمجھ لے گا، یعنی دوبیلا پھوڑا۔ اور 4 کے اسباب میں اسودیہ کہتا ہے کہ راوی ہے اس حدیث کا کہ مجھے یاد نہ رہا شعبہ نے یہ کہا۔ یہ ایک اور حدیث جی آپ کو بیان کی ہے، یہ بھی منافقین کے بارے میں ہے۔ تو اب سوال ہے ان لوگوں سے کہ جو کہتے ہیں کہ تمام اصحاب برابر ہیں، یا جنہوں نے دین اصحاب سے لیا ہے، تو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میرے اصحاب میں منافق ہیں۔ تو اب کیا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ رافضیت کا الزام لگا دیں گے؟ کم از کم حق کا ساتھ دینا چاہیے اور حق کی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ نمبر 6 ہے منافقوں کی صفت اور ان کے حکم کے مسائل۔ اس میں وہی روایت ہے جی، ابو طفیل سے روایت ہے کہ عقبہ کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حذیفہ کے درمیان کچھ جھگڑا تھا، جیسے لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ بولا، میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں اصحاب عقبہ کتنے تھے؟ لوگوں نے حذیفہ سے کہا، وہ پوچھتا ہے تو بتا دو اس کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی جاتی تھی رسول اللہ سے کہ وہ تیرے سوا 14 آدمی ہیں، اگر تو بھی ان میں سے ہے تو وہ 15 ہیں، اور میں کمیہ کہتا ہوں کہ ان میں سے 12 تو خدا اور رسول کے دنیا و آخرت میں دشمن ہیں، اور باقی تینوں نے یہ عذر کیا جب ان سے پوچھا گیا اور ملامت کی گئی کہ ہم نے تو رسول اللہ کے منادی کہ عقبہ کے راستے نہ ہو کی آواز بھی نہیں سنی، اور نہ اس قوم کے ارادہ کی ہم خبر رکھتے تھے۔ اور اس وقت پیغمبر خدا سنگستان میں تھے۔ پھر چلے اور فرمایا کہ اگلے پڑاؤ میں تھوڑا پانی ہے تو مجھ سے پہلے کوئی آدمی پانی پر نہ جائے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو کچھ منافق وہاں پہنچ چکے تھے، آپ نے اس دن ان پر لعنت فرمائی۔ تو یہ حدیث بھی ہے، اور اس میں واضح لکھا ہوا ہے، واضح کہ وہاں کچھ منافق پہنچ چکے تھے۔ تو یہ اصحاب میں ہی منافق شامل تھے جی۔ یہ صحیح مسلم ہے، اہل سنت کی کتاب ہے صحیح مسلم، اور اس کتاب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہر ایک حدیث جو کہ صحیح تھی وہ اس میں بیان کی ہے۔ یہ جی اب دیکھتے ہیں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں منافقوں کے بارے میں۔ تو سورہ توبہ ہے جی، آیت نمبر ہے 101، پارہ نمبر یہ 11 ہے۔ اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تمہارے گرد و پیش کے بدوؤں میں اور خود اہل مدینہ میں بھی ایسے منافقین ہیں جو منافقت پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ انہیں نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں، عن قریب ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ جی اللہ پاک فرما رہے ہیں منافقین ہیں جو منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ منافقت نہیں چھوڑ رہے۔ تو یہ کون ہے؟ اب کافر کے بارے میں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ منافق ہے، ظاہری بات ہے منافق ہوتا ہی وہی ہے جو مسلمان ہو اور مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہا ہو۔ تو یہ آپ کے سامنے آیت بھی پیش کی ہے۔